بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 3 محرم الحرام 1445 ہجری مطابق 21 جولائی 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 40، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جنگ بدر رمضان سن 2 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ کے مشرکین ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا تجارتی قافلہ ملک شام بھیجا ہے تاکہ اس سے ہونے والے فائدوں سے جنگی سامان میں مدد لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ اس قافلے کو صحیح سالم مکہ واپس نہیں پہنچنے دینا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ قافلے سے مدبھیڑ کرنے کے لیے نکلے۔ ادھر جب ابو سفیان کو جو قافلے کا امیر تھا اس کو خبر ملی تو اس نے مکے میں مدد کے لیے خبر بھجوائی۔ ابو جہل کو جو مکے والوں کا سردار تھا، جیسے ہی پتہ چلا اس نے سب کو جنگ کے لیے اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا مگر ابو جہل جنگ کرنے پر اڑا رہا۔ بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو جنگ ہوئی۔ جنگ سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ پر نظر ڈالی اور پیشن گوئی فرما دی کہ کل انشاءاللہ فلاں فلاں دشمن اس جگہ قتل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی اور عرض کیا کہ اے اللہ، اس چھوٹی سی جماعت کو فتح نصیب فرما۔ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ مشرکین 1000 تھے۔ ساز و سامان میں بھی کوئی مقابلہ نہ تھا۔ مسلمان ہر اعتبار سے اپنے مقابل دشمن سے کمزور تھے مگر ان کے پاس ایمان و یقین کی جو قوت تھی مشرکین اس سے محروم تھے۔ سخت مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کو سخت ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا، کیونکہ اس سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ اب تک باطل حق کو کمزور سمجھتا رہا تھا لیکن اس جنگ نے بتا دیا کہ میدان جنگ میں بھی حق کو دبانا اب باطل کے لیے آسان نہیں ہے۔ پھر چونکہ مسلمان بالکل بے سر و سامان تھے، اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئے تو اس چیز نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے پاس جو ایمانی قوت ہے اسی نے ان کو فتح دلائی۔ قریش کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا اور 70 سردار قید کیے گئے۔ دستور کے مطابق سب قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا مگر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کی جان بخشی کر دی اور بہت معمولی تاوان لے کر چھوڑ دیا۔ ان میں جو پڑھے لکھے تھے ان کا تاوان یہ طے کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ فکر و نظر مسائل شریعت تعارف اور حکمتیں قسط نمبر 2، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ نظام وراثت۔ اسلام کے نظام وراثت پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو آدھا حصہ دے کر ان پر ظلم کیا ہے۔ دراصل یہ غلط فہمی اسلام کے نظام وراثت کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسلام میں جن لوگوں کے حصے کم یا زیادہ مقرر کیے گئے ہیں ان کی 2-3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، میت کے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا حصہ اتنا ہی زیادہ رکھا گیا ہے۔ جیسے میت کے والدین کے مقابلے میں اس کی بیٹی کو زیادہ حصہ ملتا ہے۔ نمبر 2، جانے والی نسل کے مقابلے میں آنے والی نسل کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ جس نسل نے ابھی پوری زندگی کا بوجھ اٹھانا ہے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ والدین کے مقابلے میں اولاد کا حصہ اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، جس پر مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اسے زیادہ دیا گیا ہے۔ اولاد میں بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ اسی لحاظ سے دیا جاتا ہے کہ بیٹوں پر مالی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ بیٹیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس تیسرے پوائنٹ پر غور کریں، خوب غور کریں۔ دیکھیے، بیٹی جب تک اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کا سارا خرچ اس کے والدین یا بھائیوں کے سر پر ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا سارا بوجھ اس کے شوہر پر ہوتا ہے۔ اس پر نہ اپنا کوئی خرچ ہے نہ کسی دوسرے فرد کا۔ اس کے بالمقابل بیٹے پر ایک طرف اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، دوسری طرف اپنی بیوی بچوں کی۔
اب ایسے میں اگر لڑکے اور لڑکی دونوں کو برابر حصہ دیا جائے تو کیا یہ لڑکوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ کیا جس پر دوہری ذمہ داری ہو اور جس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے؟ سب سے اہم بات، اسلام کے مخالفین جو اپنے آپ کو عورت کا ہمدرد بتاتے ہیں وہ یہ بات اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا عورت کا حصہ کم ہونے کی وجہ اس کا عورت ہونا ہے، دوسری یہ کہ عورت کو ہر جگہ ہی مرد سے آدھا حصہ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں دعوے بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کم یا زیادہ کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سماجی اور مالی ذمہ داریوں کا کم زیادہ ہونا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ میت کے والدین میں سے دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے، یہاں تو ماں کو عورت ہونے کی وجہ سے کم نہیں دیا جاتا۔ یہ صرف ایک صورت نہیں، ایسی کئی صورتیں ہیں جہاں عورت کو مرد کے بالکل برابر ملتا ہے۔ نیز ایسا نہیں کہ ہمیشہ عورت کو مرد سے آدھا ہی ملتا ہے، بہت سی صورتوں میں عورت کو مرد کے برابر ملتا ہے، بلکہ کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں عورت کو مرد سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس یہ مختصر سی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام نے جو نظام وراثت دیا ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا نظام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ درس حدیث سلسلہ نمبر 1، اچھے مسلمان کی ایک خوبی یہ بھی ہے۔ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی 23:17، یعنی جو چیز نافائدہ مند ہو اور وہ لایانی ہو اس کے ترک کرنے کو حدیث میں ایک اچھے مسلمان کی خوبی بتایا گیا ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نقصان دہ چیزوں کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے تو بچنا ہی چاہیے، مگر ایک اچھے مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی خود کو بچا کر رکھے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو باتیں اس سے متعلق نہیں ہیں اور جن سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے ان میں نہ الجھا رہے۔ اگر آدمی اپنی ہر بات ہر کام سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دے کہ اسے اس کام کا دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا تو اس سے بے شمار باتیں اور بے شمار کام خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب بے مقصد باتوں، بے مقصد کاموں اور بے مقصد خیالات سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان باتوں، عقائد اور اعمال کو ترک کرنا اور زیادہ ضروری ہے جو حرام یا مکروہ یا مشتبہ ہو۔ یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان کو ہر وقت یہ دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان سے اس میں اللہ تعالیٰ سے حیا و شرم پیدا ہوگی اور وہ کوئی بھی بے مقصد اور بے فائدہ کام نہیں کرے گا۔ مسائل: خطبے کے وقت چندے کا ڈبہ گھمانا۔ کچھ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ خطبے کے دوران نمازیوں کے سامنے چندے کا ڈبہ گھمایا جاتا ہے۔ یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ جب دوران خطبہ ذکر و دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس ڈبہ گھمانے والے عمل کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔